السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ وفاقی اور محکمہ صحت سندھ کے اہم مسائل پر مبنی ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دل کو لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور فرمائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ کرپشن کے خلاف عوامی اور سرکاری سطح پر تیزی اور گرمی خطرے کی گھنٹی ہے۔ آئی بی ایس سکھر ایمڈیکیٹ 2024 دوبارہ ٹیسٹ کا نتیجہ اپنے دعوے کے مطابق 15 دسمبر کے بجائے 18 دسمبر کو دینے جا رہا ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں نرسنگ مافیا کی لاقانونیت سرخ لکیر عبور کر چکی میڈم زبیدہ سینئر کمپیوٹر آپریٹر نے ذاتی اور اپنی ساتھی دیگر خواتین کے ساتھ پیش آنے والے سنگین حساس معاملے کو وفاقی محتسب تک پہنچایا ہے، تو خلاف قانون سیکریٹری کونسل نرسنگ ہیلتھ مافیا کے سرغنہ آصف خٹک نے قانون کا سہارا لینے کی پاداش میں میڈم زبیدہ کے ساتھ جو قانون شکنی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں وہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ان لوگوں نے میرے کمرے کا تالا توڑ کے اس کا سامان اوپر شفٹ کیا ہے۔ میں کورٹ کیس کے لیے گئی تھی، پیچھے سے انہوں نے میرے کمرے کا تالا توڑ کے انہوں نے سامان اوپر شفٹ کیا ہے میرے ایبسنس میں۔ اور یہ وہ بندہ ہے، اس نے تالا توڑا ہے، اور ساتھ یہ راشد مسیح ہے، راشد نے تالا توڑا ہے، اور یہ فیضان ہے، یہ اس لڑکے نے، یہ ساتھ بیچ میں شامل تھا آصف خٹک، یاسمین، علی عباس، ان لوگوں نے، یہ لوگ انوالو ہیں اور ان کے خلاف میں تھانے میں رپورٹ کروا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ راشد مسیح ساتھ ہے، فیضان احمد ہے، اور یہ سیکورٹی گارڈ، اور یہ دو اس کے جواد سیکورٹی گارڈ تھا، آصف خٹک، یاسمین اور علی عباس، یہ انوالو ہیں ان کے ساتھ۔ ان کے خلاف میں تھانے میں رپورٹ بھی کروا رہی ہوں اور منسٹری میں بھی رپورٹ کرا رہی ہوں۔ یہ انوالو ہیں میرے کمرے کا تالا توڑوانے میں، میرے کمرے سے چیزیں چوری کرنے میں، میرے کمرے سے چیزیں انہوں نے آگے پیچھے کی ہیں، اور میں ایک سرکاری آفیسر ہوں، میری ایبسنس میں ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ مجھے انہوں نے انفارم تک نہیں کیا۔ میں کورٹ کیس کے لیے گئی تھی، اس کے بعد مجھے ہمیں کو آرڈر کیا جج صاحب نے کہ آپ لوگ اپنا آرڈر لے کے جائیں۔ ہم لوگ 3 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، ہم نے اپنا آرڈر لیا ہے، نیکسٹ ڈیٹ لی ہے، پھر ہم نے ایفیڈیوٹ بنانے کے لیے ہم لوگ گئے، اور پھر جو ہے نا ہم واپس آئے ہیں تو پیچھے ہمارا تالا توڑا تھا۔ تو اس ظلم کا ہم کس کے پاس جا کے احتجاج کریں؟ پریزیڈنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یاسمین، علی عباس پریزیڈنٹ، فرزانہ ذوالفقار اسٹاف، اور آصف خٹک، ان کا گینگ بنا ہوا ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بدماش رکھا ہوا ہے، یہ وہ بدماش ہے جو سب کو ہراس کرتا ہے، ساری لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور ان کو کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ اس کو میرے خیال میں اس کی ماں نے یہی سکھایا ہے کہ آپ ساری فیمیل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرو۔ آپ نے کونسل کے دفتر کی ویڈیو دیکھی۔ ناظرین کرام، چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت بدھ کو محکمہ صحت سندھ کے بڑے اسپتالوں کے شعبہ حادثات کو حکومتی جماعت کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ویژن کے مطابق اپ گریڈیشن کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کے سی ای او ڈاکٹر محمد صابر میمن، سندھ سروسز اسپتال کراچی کے ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی، پروفیسر طارق محمود و دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ صوبے کے 9 بڑے ہسپتالوں میں یومیہ 10,000 مریض ہنگامی طبی امداد کے لیے آتے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، ڈاکٹر رت کے امفال سول اسپتال کراچی، لیاری جنرل اسپتال اور بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر، عباسی شہید اسپتال کے شعبہ حادثات کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ بعد میں لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد، پیپلز میڈیکل کالج بے نظیر آباد سمیت سکھر اور لاڑکانہ کے تدریسی ہسپتالوں کی ایمرجنسی کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ تاہم خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ مذکورہ اہم ترین اجلاس میں صوبائی وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو موجود نہیں تھیں اور حیرت انگیز طور پر سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر معطل ہونے والے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے خلاف قانون افسر ڈاکٹر شاہد رسول مذکورہ اجلاس میں موجود تھے، جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے بھی خالی نہیں ہے کہ جب ایک روز قبل پروفیسر شہزاد ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یورالوجی کے حوالے سے زیر تربیت ڈاکٹر مہرین کے ساتھ ہراسگی کا سنگین معاملہ ہسپتال کے ڈاکٹروں کا ایک بڑا وفد ڈاکٹر شاہد رسول کے پاس لے کر پہنچا تو انہوں نے عدالتی معطلی کے اپنے حکم کو جواز بناتے ہوئے مذکورہ معاملے کو ہسپتال کے سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمان کے پاس وفد کو رجوع کرنے کی ہدایت دے دی تھی، لیکن اس معطلی کے حکم کے باوجود وہ مذکورہ اہم اجلاس میں کیسے اور کس حیثیت سے شریک ہوئے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور عدالتی حکم کی رٹ کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جبکہ مذکورہ اجلاس میں ذرائع کے مطابق چیف سیکریٹری سندھ نے محکمہ صحت کی کارکردگی پر خفگی اور ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ سول اسپتال میں 35 کروڑ روپے کے مبینہ گھپلے کی رپورٹ بھی ہسپتال کے خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے کو جلد رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت بھی دی۔ انشاءاللہ محکمہ صحت کے حالیہ منصوبے کے حوالے سے جلد کسی اور موقع پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ ناظرین، ایم کیو ایم نے سندھ حکومت کی کرپشن کے خلاف باقاعدہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا ہے کہ سندھ کے بجٹ کا 95% حصہ کراچی سے آتا ہے، لیکن یہاں کرپشن کو چھپانے کے لیے نئی ترقیاتی اسکیمیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ علی خورشیدی نے اسمبلی کے اندر اور باہر کرپشن کے خلاف باقاعدہ احتجاجی تحریک کا گزشتہ دن اعلان کر دیا ہے، جبکہ قائد حزب اختلاف سندھ علی خورشیدی کے مذکورہ سنگین الزامات کا غیر جانبدارانہ اور غیر جذباتی انداز میں جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ اس وقت محکمہ صحت سندھ جہاں کرپٹ مافیا کے رحم و کرم پر ہے، وہیں سندھ سروسز اسپتال کراچی خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسفانی کے ہاتھوں یرغمال اور ہسپتال کی انتظامیہ یوسفانی کے ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ سرکاری احکامات کے مطابق یوسفانی کا سرکاری دفتر واگزار کرانے کے بجائے جن پدشناس ملازمین سے یوسفانی نے ماضی قریب میں سابقہ انتظامیہ کے دور میں سرکاری مکانات الاٹمنٹ کرانے کے عوض لاکھوں روپے رشوت اوپر ادا کرنے کے بہانے سے لی ہے،
उन निचले ग्रेड के मुलाजिमीन के घरों की छत छीनने और उनकी जिंदगी को तंग करने के लिए इसी कैडर के मुलाजिमीन से यूसुफ उनके घरों पर लश्कर कुशी कर रहे हैं, और यूं वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। जबकि हुकूमत सिंध के तहरीरी हुक्म के मुताबिक मज़कूरा अस्पताल से यूसुफानी का अब कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर साउथ को गुमराह करने के लिए जिस सीनियर मेडिकल अफसर को उन्होंने सरगर्म कर रखा है, उस अफसर की मजबूरी ग्रेड 17 की असामी ना होने के बावजूद उनकी अहलिया की खिलाफ कानून तकर्रुरी और वो ड्यूटी है। और इसी तरह से इस सीवर्ड ग्रेड 14 की कैडर असामी पर ग्रेड 2 के धोबी नान कैडर की तकर्रुरी। धोबी का जो कुछ सिया कारनामा है वो तो अपनी जगह, लेकिन इस धोबी के पार्टनर यूसुफानी निकले हैं, तो फिर मज़कूरा सोने की कान से यूसुफानी कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं। लेकिन जालिम माफिया को मशवरा है कि वो गरीब परशनास मजबूर सरकारी मुलाजिमीन की बद्दुआओं, आहों और सिसकियों से पनाह मांगे और उस वक्त से डरे जब उनकी तौबा का भी दरवाज़ा उनके लिए बंद हो जाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। करप्शन मुर्दाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।